اچھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرانسجینڈرس کمیونٹی میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو کہ اس کمیونٹی میں گرو کا درجہ رکھتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ فرزانہ موجود ہے اور بیسیکلی یہ جو ہے تو گرو کا درجہ رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. یہ بتائیے گا آپ کو گرو جو ہے کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے گرو؟ آپ کو کیا وجہ کیا ہے گرو کہنے کا؟ ذرا اس پہ ذرا تفصیلی بات کیجیے. مطلب یہ کہ گرو ایک استاذ کو کہتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن یہ جو ہے سن 18 میں جو ہے یہ ہوا تھا اور ایک کمیونٹی کی شکل بنی تھی, مطلب گرو, کیونکہ اس ٹائم جو تھا اس ٹائم بھی خواجہ سراؤں کو مزید سزائیں ملی گئی اور ان کو جیل میں ڈالا گیا. جب انگریز کا گورنمنٹ آیا اور بادشاہوں کی سلطنت چلی گئی تو پھر انہوں نے سب سے پہلے خواجہ سراؤں کو جو ہے اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا, اور پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بنی گئی. جب ہندوستان پاکستان ایک تھا, اس کا جو ہے بڑا بنایا ان کا گرو, اور جو ہے ایک چیلا گرو سسٹم بنایا گیا, اور انہوں نے اپنے آواز کے لیے آواز اٹھایا اور یہ ایک کمیٹی بن گئی اس چیز پہ. اچھا, تو اگر آپ بڑے ہیں ان ٹرانسجینڈرز اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے بڑے ہیں آپ, تو آپ کیا سمجھتے, کیا ابھی بھی تشدد اور قتل کے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ اور ہم نے دیگر آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی تو وہ بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ واقعات قتل کے اور رونما ہو رہے ہیں, تشدد کے رونما ہو رہے ہیں. تو آپ بحیثیت گرو جو ہے اس مسائل کو کس طرح دیکھتے؟ کیا حل اختیار کیا جائے, کیا اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ یہ مستقل بنیادوں پر یہ ایشوز حل ہو جائے ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کے؟ دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے تو بہت سارے خواجہ سرا جو ہے وہ ضلع چھوڑ کے چلے گئے, کوئی ملک چھوڑ کے چلے گئے. بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں, اور اس میں دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے خواجہ سراؤں پہ تشدد کا, کرنیپنگ کا, ان کا ریپ کرنا. اور یہ ایک جو ہے گروپ ہے جو پورے کے پی میں خواجہ سراؤں کے ساتھ کر رہے ہیں, بتہ لینا. میں یہ کہوں گی کہ کچھ میں یہ کہوں گی کہ غلطی ہمارے خواجہ سراؤں کی بھی ہے, لیکن بہت ساری غلطی اس معاشرے میں کچھ لوگ ہیں ان کی بھی ہیں, اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی چپ ہے اس پہ, کیونکہ 145 یا 140 قتل جو ہے یہ میں کہتی ہوں ہمارے منہ پہ ایک تماچا ہے خیبر پختونخوا کے لیے, جو خواجہ سراؤں کے ہوئے ہیں 2015 سے لے کے ابھی تک. لیکن ابھی تک گورنمنٹ کا کوئی جو ہے عہدیدار اسکرین پہ نہیں آیا, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل نہ کرے, یہ بھی انسان ہے. ابھی تک کسی نے زحمت نہیں کی. اچھا, جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ بعض جگہوں پہ, بلکہ ہم نے تو جو سنا ہے تو یہ سنا ہے کہ زیادہ تر جگہوں پہ خواجہ سرا کمیونٹی کے جو لوگ ہیں تو ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے, اور اپنی غلطی کی وجہ سے جو وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہے, کیا واقعی خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے تو غلطیاں ان میں بھی ہوتی ہے, اور ان غلطیوں کو کس طرح آپ ٹھیک کریں گی؟ دیکھو, جو خواجہ سرا اتنے غلط نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ خواجہ سرا نے ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا. سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے, بڑی غلطی یہ ہے کہ خواجہ سرا نے ابھی تک کہیں بینک یا کوئی جو ہے بینک نہیں لوٹا, کوئی پمپ نہیں لوٹا. سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے. خواجہ سرا نے کسی چھوٹے جو ہے 2 سال یا 3 سال کی بچی کا ریپ نہیں کیا. بڑی غلطی تو یہ ہے. خواجہ سرا نے جو ہے ابھی تک کسی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کے اس گاڑی کو لوٹا گیا, خواجہ سراؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. خواجہ سرا کی یہ غلطی ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں کاروبار نہیں ہے, وہ ناچ رہا ہے, یا خواجہ سرا جو ہے وہ بھیک مانگ رہے, یا خواجہ سرا کسی گھر میں بیٹا یا بیٹی یا پیدا ہو جاتے یا شادی ہو جاتی, منگنی ہو جاتی, اس کے مبارکے کے لیے جاتے. کیا یہ چیزیں غلط ہیں؟ تو ان کے لیے اصلی کام ڈھونڈ کے دے گورنمنٹ. اگر خواجہ سرا غلط ہے, میں یہ نہیں کہتی ہوں خواجہ سرا غلط ہے, لیکن اس کے غلطی کے پیچھے وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ایک ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, دوسرا وہ معاشرے سے دور ہے, وہ معاشرے میں بیٹھے نہیں ہیں. معاشرے میں اس طرح بیٹھنا جیسے جرگوں میں بیٹھنے ہوتے ہیں لوگوں کے, جیسے باہر میت شادی میں بیٹھنے ہوتے ہیں, تو خواجہ سرا صرف ناچنے کے لیے بلائے جاتے ہیں. تو ایسی جگہ میں خواجہ سرا بیٹھے کب ہے؟ اچھا, ٹرانسجینڈرز کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, تو آج ہم ایسے بھی کچھ ٹرانسجینڈرز سے آپ کو ملوائیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت آپ ماہی کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے. ہم ان سے ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے. ماہی, اچھا آپ نے پہلے تو یہ بتائیے گا کتنی ایجوکیشن آپ نے کی ہے, اور ایجوکیشن سے کیا فائدہ آپ کو ملا ہے؟
السلام علیکم، میرا نام ماہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایکٹیویزم کر رہی ہوں. میری جو بیسکلی جو ہے وہ بیسک ایجوکیشن میں نے کراچی سے کی ہے. ماسٹرز کیا تھا میں نے آئی آر میں، اور اس کے بعد ایز یوزول ایز یو نو کہ ٹرانس کو جو ہے وہ فیملی ایشو، سوسائٹی ایشو، اس کی وجہ سے پھر میں خیبر پختونخوا آ گئی. اور تعلیم کا جو آپ نے پوچھا کہ فائدہ کیا ہے، انسان میں شعور آتا ہے، اچھے برے کی تمیز آتی ہے، اور اس کے علاوہ میرے لیے جو پلس پوائنٹ ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا سکتی ہوں. ان کو جو ہے ان کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، جسٹ بیکاز آف ایجوکیشن. اچھا، ایجوکیشن آپ نے حاصل کی تو نہیں چاہتی آپ کے دیگر جو لوگ جس طرح پروفیشنل لائف وہ گزار رہے ہیں، تو آپ نہیں چاہتی ایجوکیشن کی آپ نے، اگر آپ بھی اسی طرح پروفیشنل لائف میں قدم رکھے، کوئی جاب، کسی جاب کا انتخاب کرے، کسی فیلڈ میں چلی جائے؟ دیکھیں، جب میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا تھا تو اس کے بعد میں جاب ہی کر رہی تھی، لیکن جینڈر وائلیشن آپ کو پتہ کتنی زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں، تو ہیراسمنٹ اسی حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا جینڈر ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو اسٹگما کا وہ بنا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے وہ جابس چھوڑ دیں اور میں یہاں آئی. اور خیبر پختونخوا میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسک جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے، تو یہ جو جاب کا جو ہمارا رائٹ ہے یہ بھی بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کرتے، ہم لوگ کرتے ہیں کوشش، لیکن خیبر پختونخوا میں 2% کوٹا اگر خواجہ سراؤ کی انہوں نے رکھا ہے تو اس میں میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ میرا ڈومیسائل پی آر سی سب کراچی کا ہے، تو وہ میں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں، میں اپلائی نہیں کر سکتی. پرائیویٹ فرم کی اگر بات کی جائے تو اس کی سیلریز آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ہیں کہ اس میں اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا اور ہر چیز جو ہے وہ اس میں افورڈ نہیں کر پاتی. اچھا، کیا کہتی ہے آپ، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہے، تو جو واقعات ہوتے، قتل کے، تشدد کے واقعات ہوتے، تو کس طرح آپ اپنی آواز اٹھاتی ہے، اور کیا ان واقعات میں کمی آئی ہے؟ کمی کے حوالے سے تو اگر ہم بات کریں تو کوئی ایسی خاص سچ کمی نہیں آئی. اور آواز اٹھانے کی جہاں تک بات ہے کہ میری کمیونٹی کو اگر یہ نہیں پتہ کہ ایف آئی آر لانچ کیسی ہو گئی یا مجھے پولیس اسٹیشن میں جا کے بات کس طریقے سے کرنی ہے، تو وہاں میں ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں، کیونکہ یہی میں کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ جو کام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کا، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. تو میری کمیونٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے ٹرانس ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ کو خیبر پختونخوا میں گنے چنے چند خواجہ سرا ایسے ملیں گے جنہوں نے گریجویشن، میٹرک یا ماسٹرز کیا ہوگا، تو ڈر کی وجہ سے وہ لوگ بھی نہیں بول پاتے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جتنا اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کر سکیں ہم مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اچھا، آپ آبویسلی آپ انسپریشن ہے اور خواجہ سراؤ کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک ٹرانسجنڈر ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے دیگر جو ٹرانسجنڈرز ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، بچپن سے تو میں یہ سنتے آ رہی تھی کہ آپ کو بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ پڑھو، آپ کو اکاؤنٹنٹ بننا ہے. تو تب میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ شاید بننا ہے، لیکن جو چیزیں ہم ہیں یا جیسا اللہ نے ہمیں پیدا کیا، شاید ہم کوشش کریں تو ڈاکٹرز، انجینئر، لائرز بن سکتے ہیں ایک عام انسان کی طرح. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد موجود بھی ہیں خواجہ سراؤ کی، جو ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، اور ہر شعبے میں جو ہے وہ شانہ بشانہ مرد اور عورتوں کے کر رہے ہیں. تو میرا اپنی کمیونٹی کے لیے یہی میسیج ہے کہ دیکھیں، تعلیم آپ کو اگر فائدہ نہیں دیتی تو آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی، اور ان کیس اگر ایسا ہے تو وہ آپ کو فائدہ ضرور دیتی ہے، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز آ جائے.